دنیا میں آج ساری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان انڈیا کو آپس میں اچھے ریلیشن بنانے چاہیے، جیو جینے دو کی پالیسی اپنانی چاہیے، جبکہ بھٹو صاحب نے میں سمجھتا ہوں اشتعال پھیلایا، نفرت پھیلائی اور جنگی جنون کو بڑھایا، تو یہ ایک اچھا کارنامہ جب آئے تو لیکن ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جس نے 1971 کے ایک انتہائی ہولناک المناک واقعے کے بعد شملہ معاہدہ بھی کیا، 95,000 قیدی بھی واپس لے کے آئے، 5,000 مربع شملہ معاہدہ بھی، آپ کے حق میں بات جا رہی ہے، یہ بات آپ کے حق میں جا رہی ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا۔ اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے پی پی والے جس طرح نواز شریف پہ تہمتیں لگاتے ہیں، جو سلوک کرتے ہیں اور جس طرح کہتے ہیں جی وہ عدالت کا فیصلہ کیوں نہیں مانتا، میں ان بھائیوں سے بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں نا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نا، بات نہیں میں کہتا ہوں مان کے لیے، آج بھی ہم کہتے ہیں غلط ہوا تھا، ہم اب اس بھٹو کے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں۔ ابھی 2 منٹ پہلے تو آپ خود کہہ رہے تھے کہ میرا خیال تھوڑا آگے بڑھے جی، تو پھر میں کہتا ہوں نہیں، آپ نے تو کہا کہ نسیم حسن شاہ نے کہا کہ پھانسی غلط پھانسی دی گئی، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ نے تو نہیں کہا کہ جو رول تھا وہ بہت غلط تھا، اور یہ اس کو غلط کہنا آج بھی اگر کوئی کہیں آتی ہے ایسی چیز تو ہم کو غلط کہنا چاہیے، جو صحیح ہے اس کو صحیح۔ کاشف صاحب، افضال ریحان صاحب بڑے بے قرار ہو رہے ہیں۔ میں بے قرار نہیں، میں سن رہا ہوں، لیکن بات میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں گنگا تو نہیں ہوں نا۔ جی آپ فرمائیں۔ گزارش یہ ہے کہ میں بھٹو صاحب کے یہ سارے جو آپ نے اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں، ذرا تر سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا اوپینین ہے، بالکل بھٹو صاحب کی جو شخصیت ہے، میں نے ان کو سوائے اقتدار اور جاہ پرست ہونے کے اور اپنے مفادات کے اسیر ہونے کے، مجھے تو ان کی ایسی کوئی جھلک نظر نہیں آئی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کے ذریعے ہی ڈیڈی کہتے کہتے حکومت میں آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو پہلا الیکشن ہوا اس میں بھی ان کی سیٹیں اسمبلی میں 300 کے ہاؤس میں 81 تھیں، جبکہ جیتنے والا شیخ مجیب الرحمان ان کی سیٹیں 160 تھیں، یعنی ڈبل مارجن کی۔ میرے لیے حیرت کی بات ہے، کوئی میں کہتا ہوں عام سے عام لیڈر بھی ہوتا جمہوریت کا، جس کے اندر سینے میں درد ہوتا یا ملک کا، وہ کہتا بھئی نہیں، جو جیتا ہے اس کا حق ہے، اس کو حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے۔ لیکن اب معاف کیجئے گا، اپنے دور کے مجھے تو وہ عمران خان ہی لگتے ہیں، اشاروں پہ چلنے والے اور ساری چیزیں۔ ایڈ کرنا چاہوں گا میں تھوڑا موقع دے دیں، میں بات جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ان کا جو انہوں نے اس کے بعد جس طرح نیشنلائز کیا، جس طرح انڈسٹری کا بیڑا گرک کیا، جس طرح وہ طبقاتی کشمکش کو اجاگر کیا، پھر خاص طور پہ مذہبی فرقہ پرستی، میں بتاؤں کہ ضیاء الحق صاحب نے جو بعد میں تباہیاں کی ہیں فرقہ پرستی اور مذہبی جنونیت کے حوالے سے، ان کی بنیادیں محروم رکھ گئے، اور انہوں نے اس کے لیے افغان جہاد کے نام پہ بھی ان کے دور میں ہی چیزیں شروع ہو چکی تھیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم لوگ، میں مانتا ہوں، مجھے اس پہ بڑا صدمہ ہے، دکھ ہے کہ بھٹو صاحب کا انجام بڑا دردناک ہوا ہے، اور میں نے انٹرویو کیا تھا نسیم حسن شاہ صاحب کا، انہوں نے میں خود اس کا گواہ ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں اس کی سزائے موت نہیں بنتی تھی، اور میں نے کہا شاہ جی آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے کیوں دی؟ کہنے لگے کہ وہ فوجیوں کا دباؤ تھا۔ میں نے کہا جوڈیشری کا، سپریم کورٹ کا جسٹس یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ فوجیوں کا دباؤ تھا اور اس کی وجہ سے میں نے اس کو پھانسی دی۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا ظلم کیا آپ لوگوں نے۔ یعنی بھٹو صاحب کا جو اینڈ ہے وہ بڑا دردناک ہے، جس طرح ان کی بیٹی مظلوم، جس طرح بیچاری وہ جاتی تھی، جس طرح اس کی بیگم، جس طرح وہ رولا گیا، ہماری عدالتوں نے جس طرح ان کو رولا، ہمارے ادارے نے، جس مقدس ادارے نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو، میرا خیال ہے کہ آج بھی عوام میں جو ہمدردی اس کے لیے پائی جاتی ہے وہ ان وجہ سے ہے، جو اینڈ اس کا جس طرح ہوا ہے۔ لیکن آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان کی خیر ہم ڈیویٹ کر جائیں گے، لیکن اس میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ اس میں آپ صرف قصوروار بھٹو صاحب کو نہ ٹھہرائیں، اس میں 6 نکات سن لیجیے، ضیاء خان رولر تھا نا، لیکن جو 6 نکات تھے مجیب کے، آپ ان کو بھول جاتے ہیں نا، اس پہ آ جائیں، وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی۔ پھر اگر آپ اس کو دے دیتے جو 71 میں 18ویں ترمیم میں بھی ہم نے اسی چیز پہ سارا فوکس کیا ہے، وہ نہیں ہے، لیکن وہ تو بہت سی چیزیں اس سے بھی ایکسٹرا مانگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، مطلب ہم آٹونومی کی بات کرتے ہیں، توڑنے سے تو بہتر تھا، لیکن اگر 6 نکات ماننے کا مطلب یہی تھا کہ آپ جو ہے دے دیں، لیکن آپ سی اے اے کا اس وقت کا رول اور اس وقت کی جو ہیپننگز تھیں وہ بھی نگیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ایک ڈیولپمنٹ عالمی جو ہے اس کے اندر سازش کے تحت ہوا تھا سارا کچھ۔ اور یہ بات بھی مائنڈ میں رکھیے
کہ ہم نے بنگالیوں سے بہت زیادتیاں کی. اصل بات یہ ہم نے ان کو ہیوملیٹ کیا. 6 نکات پہ ہم ایک پروگرام کر سکتے ہیں, ایک پروگرام ہم اس پہ انڈیپینڈنٹلی کر سکتے ہیں. جو پورے ملک اگر اس کو وزارتیں عظمیٰ مل رہی تھی وہ پاگل تھا, وہ توڑ دے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں حالات کیسے پولرائزیشن کیا بنگالیوں سے ظلم ہوا. علامہ صاحب کے پلے کچھ نہیں ہے واقعی, اور یہ مطلب ایک بندے کو سزا دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے یہ بات کا مسئلہ ہے, لیکن اس کو وہ باقاعدہ مسل شسل ضرور رہے ہیں. جی نہل کر دیا, ثبوت ملے نہ ملے. وہ جج صاحب دیکھیں, وہ قاضی عیسیٰ کے بیٹے جو کیا نام ان کا, فائز, انہوں نے کتنی بڑی بات, انہوں نے کہا لندن سے بات شروع ہوئی تھی, لا کے آپ لوگوں نے امارات میں پھینک دی, اور کیس کچھ تھا بنا کچھ اور دیا. یعنی بحثیں اور ہو رہی تھی پاناما پہ, سزائیں آپ نے کاما پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ ہم نے سزا دینی ہے, باقی چیزیں اس کے مطابق پہ بنائیں گے. اچھا